سامعین محترم، یہ سورت کا آخری بالکل حصہ چل رہا ہے اور آخر میں اللہ اپنے پیغمبر سے 3 اعلان کروا رہے ہیں۔ پہلا اعلان یہ کروایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے، اور وہ سیدھا راستہ بھی ایسا ہے کہ دیناً قیما، کیسا ہے بھائی؟ دین صحیح، ملت ابراہیم، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، حنیفہ، ابراہیم بھی ایسا جو یکسو ہونے والا، ساری کائنات سے کٹ کر ایک اللہ کا ہونے والا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ دوسرا اعلان قل ان صلاتی و نسکی، یہ دوسرا اعلان ہے کہ میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، صلاتی اس سے نفی شرک اعتقادی ہے، یعنی جب انسان کا عقیدے کے اعتبار سے دوسرے کو اپنے سے برتر، اعلیٰ، افضل، اور اس کو اپنا عالم الغیب اور اپنا مشکل کشا مانتا ہے، تو پھر اس کے سامنے کیا کرتا ہے؟ جھکتا ہے۔ تو نماز ہم جو پڑھتے ہیں، کسی کیا پتہ ہے کہ وہ کون میرے سامنے جھک رہا ہے، کون نہیں جھک رہا ہے؟ یہ صرف کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو۔ اس نظریے سے ہی جھکتے ہیں نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہی نظریہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکھیں گے کہ جس کے لیے میں جھک رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے اس جھکنے پر وہ کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا، خوش ہوگا، اور خوش ہونے کے بعد مجھ سے تکلیف کیا کرے گا؟ دور کر دے گا۔ اور اگر میں نہیں جھکوں گا تو ناراض ہو کر مجھے کیا دے گا؟ تکلیف دے گا۔ تو اس نظریے سے اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کریں گے تو یہ کیا بن جائے گی؟ شرک، اس کی عبادت بن جائے گی۔ قل ان صلاتی، آپ فرما دیجیے بے شک میری نماز، ونسکی، قربانی، یہ قربانی اس میں نفی شرک پھیلی ہے، قربانی بھی اللہ کے نام پر ہے، منت منوتی چڑھاوے سے بھی سارے کس کے ہیں؟ یہ بھی قربانی ہے نا، یہ جو منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ قربانی ہے۔ قربانی صرف وہی نہیں ہے کہ جب آپ عید الاضحیٰ پر جا کر آپ جانور قربان کریں، صرف وہی نہیں ہے، یہ بھی قربانی ہے، یہ منتیں ماننا، یہ بھی ساری کیا ہے؟ قربانیاں ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، زندگی اور موت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی کام میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلے مسلمان ہوں، پہلے فرما بردار ہوں، پہلے فرما بردار ہوں۔ یہاں معنی کیا ہے؟ میں پہلے، ہاں، سب سے اول فرما بردار۔ اب یہ معنی کریں کہ سب سے اول فرما بردار ہوں، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، میں سب سے بڑھ کر فرما بردار ہوں، سب سے اول فرما بردار ہوں، کہ جیسے حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت میں نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ روح اور جسم کے درمیان، یعنی ابھی آدم کا وجود بھی نہیں تھا، تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے فرما بردار اللہ کے نبی ہیں، سمجھ آئے؟ عام طور پر معنی یہ کرتے ہیں کہ میں موجودہ زمانے کے اعتبار سے، اپنی امت کے اعتبار سے سب سے پہلے فرما بردار ہوں، ٹھیک؟ لیکن یہ معنی اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو سب سے پہلے ہے، وجود آدم علیہ السلام کے وجود سے بھی پہلے، یا اس سے مراد
زمانے کے اعتبار سے نہیں، رتبے کے اعتبار سے، کہ میرا رتبہ سب سے فرما برداروں میں سے سب سے زیادہ ہے، یعنی اول فرما برداروں میں سے، فرما بردار جتنے بھی ہیں نا ان سب میں اول نمبر پر ہوں، رتبے کے اعتبار سے کیا ہے؟ اول نمبر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کا رتبہ کیا ہے؟ ساری کائنات سے، تمام انبیاء سے بھی کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ یہ مطلب ہے، شاہ جی سمجھ آ گئی؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلے، حضرت محمود حسن گنگوئی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی معنی کیا، میں پہلے فرما بردار ہوں، پہلے فرما بردار ہوں، یعنی یہ مقام رتبے کے اعتبار سے کیا ہے؟ میرا مقام فرما برداروں میں سب سے کیا ہے؟ اول اور اعلیٰ ہے۔ تیسرا اعلان اللہ یہاں سے کروا رہے ہیں، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا۔ اس سے پہلے توحید الوہیت بیان کی، اب توحید ربوبیت یہاں سے بیان ہو رہی ہے۔ جیسے سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، تو وہ پہلے ایاک نعبد، یہ توحید الوہیت ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایاک نستعین یہ توحید ربوبیت ہے، جب الہ اور معبود تو ہے تو مدد کرنے والا بھی صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ قل، آپ اعلان فرما دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو ابغی میں تلاش کروں، ربن، رب، اللہ کے سوا کسی اور کو میں اپنا رب بناؤں، کسی اور کو سے مدد مانگوں، کسی اور سے اپنی حاجت روائی کرواؤں۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا کیا ہے؟ ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہر چیز کو پالنے والا ہے، وہی ہر چیز کو اس کی ضروریات پہنچانے والا ہے، ہر موقع پر، ہر وقت، جس وقت بھی ضرورت پڑے، جس وقت بھی ضرورت پڑے وہی پہنچانے والا ہے۔ اور کوئی مانگنے والا جس زبان میں مانگے، ہاں بھائی، کوئی مانگنے والا جس زبان میں مانگے، ہاں، اگر پنجابی ہوگا تو پنجابی، پشتو والا پنجابی کو سمجھتا نہیں ہے تو اب پنجابی کو پہلے پشتو سیکھنی پڑے گی، ہاں، اور پشتو والا ہو تو اسے پنجابی نہیں آتی، اسے پہلے پنجابی سیکھنی پڑے گی، سندھی کو، سندھی مانوں کو ہاں پنجابی نہیں آتی، پنجابی کو سندھی نہیں آتی، یہ سارے، جبکہ اللہ جو ساری زبانوں کا پیدا کرنے والا ہے، صرف جاننے والا ہی نہیں، زبانوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور جیسا کہ حدیث آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات، ساری مخلوقیں، صرف انسان نہیں، صرف جنات نہیں، یہ دو مخلوقیں مکلف ہیں نا، ان سے حساب کتاب ہونا ہے، اس کے سوا باقی کسی مخلوق سے حساب کتاب نہیں ہے، انسان اور جنات ہیں جن سے حساب کتاب ہونا ہے، جس سوال جواب ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ انسانوں اور جنات کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اگر ساری مخلوقیں اپنی زبان میں بیک وقت اپنی اپنی حاجتیں مانگیں، ہاں جی شاہ جی، تو میں اللہ ان سب کی حاجتوں کو سن کر، ضرورتوں کو سن کر، بیک وقت سب کی ضرورتیں پوری کرنے پر کیا ہوں؟ قادر۔ اللہ کے سوا کون ایسا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورۃ زمر میں نا اللہ فرماتے ہیں کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، ہاں جی، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق،
ایک تخلیق کے بعد فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں. کتنے اندھیروں میں جی؟ 3 اندھیروں میں. پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، بچے کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے. جھلی سمجھتے ہو نا؟ اور جانوروں کے آپ میں دیکھیں نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے جیر نکلتی ہے. وہ جیر ایک رحم ہوتا ہے وہ الگ ہے، پھر اس کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے. اور وہ جب جانور کا یا جو بھی انسان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ جھلی وہ فالتو ہوتی ہے، وہ نکل آتی ہے اور اس کو ضائع کر دیتی ہے. اور تیسرا پیٹ کا اندھیرا. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں. اور پھر اس کی مزید وضاحت اللہ نے سورۃ المومنون میں فرمائی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی کے سانچے سے، چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں اسے رکھ دیا. اس نطفے کو، کس کو رکھ دیا؟ نطفہ. نطفہ کیا ہے؟ پانی ہے، گاڑا پانی ہے. اس پانی کو ماں کے رحم کے اندر رکھ دیا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس نطفے کو، سہیل بھائی، پھر اس نطفے کو کیا بنایا؟ جمع و خون بنایا. کون ہے؟ کوئی بلاؤ نا. پانی کا قطرہ یہاں رکھتے ہیں، اس کو خون میں تبدیل کر کے دکھائیں. ہاں جی شہزاد بھائی، کوئی ہے؟ دنیا کی کوئی انسان، کوئی نیک، کوئی بد، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، پانی کا قطرہ ہے شاہ جی، اس کو اس میں تبدیل کیا جا رہا ہے جمع میں خون کے اندر. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس جمع میں خون کو گوشت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. پھر ہم نے اس جمع میں خون کو کس میں تبدیل کیا؟ کون ہے؟ خون کو گوشت بنائے، کون ہے؟ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اسی گوشت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہڈیاں پیدا کی. ہڈیاں، اور ان ہڈیوں کے لیے مٹیریل کون پیدا کرتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے مٹیریل؟ کون دیتا ہے مٹیریل؟ 3 اندھیروں کے اندر. فی ظلمات ثلاث، 3. اور میرے بھائیوں، میں یہ بار اس کا تذکرہ کیوں کرتا ہوں؟ انسان اپنی ذات پر ہی غور و فکر کر لینا، خدا کی قسم رب کی وحدت کے سمجھ آ جائے. بندہ کسی اور کی طرف دھیان میں نہ کرے. کیسے بنا رہا ہے؟ کون ہے یہ سارا کچھ نظام تمہارے ماؤں کے پیٹوں کے اندر مجھے اور آپ کو جناب پیدا کر رہا ہے؟ کون ہے؟ پھر جب ہڈیاں پیدا ہو گئی، ہڈیاں ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ 7 پسلی ہیں. آج بچوں نے بتایا کہ 12 پسلی ہیں. بایو کے بچوں نے بتایا. پروفیسر سمجھ آ رہی؟ اور پورے جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں؟ 360 تو اعضاء ہے نا. باقی 260. اور وہ کہہ رہے تھے کہ چھوٹے بچے میں زیادہ ہوتی ہیں، جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا تو وہ ہڈیاں مزید جوڑ کرنا ایک بنتی جاتی ہے، وہ کم ہوتی جاتی ہے.